عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پہ نا، جو ان کے گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے تھے. تو بات محل میں دب گئی. بادشاہ نے کہا بھائی میرے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے، مٹی پاؤ. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چل جانے دے یار، ٹھیک ہے میری بیوی کی غلطی ہے، جان دے یار. وہ چاہ رہا تھا کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا بھائی، میری گھر کی بات گھر سے باہر نکل گئی تو مارکیٹ میں میری 2% کی عزت نہیں رہے گی کہ میری بیوی ہو کے عاشق کسی اور پہ ہو رہی ہے. اب وہ سزا بھی نہیں دے سکتا تھا نہ بیوی کو. بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں اس میں کسی کو سزا ہی نہیں دی جا سکتی. عزیز مصر تھا، عقل مند آدمی معلوم ہوتا ہے، اس نے بیگم کو بولا مٹی پا بھائی، کیا کر دے. یہ نہیں کیا اس نے بلایا اس کے سسرال فون کیا اپنے سسر کو، دیکھ لیا اپنی بیٹی کی حرکتیں. لیکن بات کیا ہو گئی، لیک آؤٹ. بادشاہ کا آرڈر تھا، عزیز مصر بھی بادشاہ کا نائب ہوتا تھا، تو اس کا آرڈر کیا ہلکا آرڈر ہے. اور اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا، اچھا بیوی کو ڈانٹ بھی نہیں رہا زیادہ، بھائی ڈانٹوں گا آگے سے وہ جواب دے گی، پھڈا شروع. جہاں پھڈا ہوا بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی. اس لیے اس نے اپنی بیوی سے وہ بات کہی جو مولوی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا، نہ مسلمان بھی نہیں تھا. کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اپنے گناہ پہ استغفار کر لے. جو تو میں یس کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کی نے کتنی، وہ ان کے جو عزیز مصر تھا اس نے کتنی پابندیاں لگائی ہوں گی، بات آگے نہ جائے، تو بھی توبہ استغفار کر، بس ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو بھی انسان کی بچی، میں بھی انسان کا بچہ ہوں، بس آفیشلی روکا ہوگا نا. چند دنوں میں پورے مصر میں خبر پھیل گئی تھی. وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. مدینہ یعنی شہر کی عورتیں کہ تقریباً سبھی کی زبان پہ یہ تھا، ابے بھائی تمہیں پتا ہے بہن کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، ہاں بھائی بتا. وہ فوراً عشق معاشقے کے کیس آ رہے ہیں تو یہ تو ہو جاتے ہیں. نہیں، بادشاہ کی جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی ہو کے عاشق ہو رہی ہے کس پہ، اپنے خادم پہ، گھر کے ملازم پہ. انا لنراھا فی ضلال مبین. میرا مقصد بہن تمہیں کوئی غیبت کرنا نہیں ہے کسی کی، بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ اچھا پسند نہیں آیا بالکل بھی. فی ضلال مبین، یہ تو کھلی گمراہی ہے. اتنے اونچے طبقے کی عورت ہو کے عاشق ہو رہی ہے گھر کے خادم پہ. تو اس لیے میں نے یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی غیبتیں کر کر کے نا کسی کو بتانا نہیں. میں تو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، بس میرا مقصد کسی کی غیبت نہیں ہے، صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا پتہ چلے ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں. ابے تیرے بتائے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. ہر آدمی غیبت پہ ایک اچھا لیبل لگا کے لوگوں کے گھروں کے راز فاش کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا نالج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. ہر نالج اچھی نالج نہیں ہوتی. آپ کو سب کے گھروں کا پتا ہے کس کی بیوی بھاگ گئی، کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کس کی بیٹی کا کہاں سے چکر چل رہا ہے، اور آپ کو میں ایک نالجیبل آدمی ہوں. یہ والی نالج شیطان کے پاس بولو زیادہ ہوتی. کچھ چیزوں سے جاہل رہنا یہ عالم ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کا علم ہونا یہ جاہل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. آپ کو اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا یار کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے.